جب جیل میں اٹیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سیل میں پڑا ہوتا تھا، میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اٹیالہ سے جیلم لے کے گئے، یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا، یہ تسبیح لے لی گئی. انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے. یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. شکریہ 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 شکریہ. وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی، وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا، پہلے تو 3 MPO تھا، لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ، آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے، مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے، اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا. تو میں TGI SPR صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ورنہ یہی ہوتا رہے گا. تقریباً 2 سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا. اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ احترام کا دامن نہیں چھوڑتا، لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجیے گا. میں بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوئی، ویسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپونڈ کر دوں گا. درخواست ہوگی، میری بات پاکستان کے مفاد میں میں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف بطور پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے طور پہ نہیں، اس معزز ایوان کے ایک ممبر اور 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانی بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میرے دوستو اور میرے بھائیوں، آج سے 2 سال پہلے 9 اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی، اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی. اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح 3.5 سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی، اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا؟ وہ 170 172 تھے. میں نے کہا نہیں، سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا. تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے 2 سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی، خورشید شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے، آپ میرے قائد حزب اختلاف رہے ہیں، تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے 50 سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا. پاکستان تو نہیں بدلا، فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح، شہید کی طرح. باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز ینگ اینڈ unmarried at that time. واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007. وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے. راولپنڈی میں، راولپنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا، مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا، اسی راولپنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا. وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے، میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد اعظم کا ایک ادنا کارکن تھا. لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں، اور آپ کو سر پتہ ہے، آپ علاقے کو جانتے ہیں، میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں. یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگڑھ سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی، میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے، میرے گھر میں قیام کیا، سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے، اور وہاں سے 47 میں قافلے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے. منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں مینار پاکستان بنا، وہاں پیر محمد صاحب، غلام محمد خان لوکھوڑ اور خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ کے قافلے لے کے گئے. وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کرام مولانا نیازی بھی وہاں موجود تھے. تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں، آپ بھی
भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई था तारा छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं ना सपोर्टर रहा हूं ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था इमरान खान का बला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारी गई, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो भेज ना स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर के, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूटा। फरवरी को एक लंबी जुदाई, लंबी कैद के बाद पहली बार अपने लीडर इमरान खान साहब से मिला। उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने फतह मक्का मॉडल की बात की मेरे सामने जेल में, गोलियां खा के। और ये आमिर डोगर साहब, चीफ विप साहब इस बात के गवाह हैं, और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब भी मौजूद थे, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पे गैर मुस्लिमों ने अमल किया, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी नेल्सन मंडेला की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की कि उन्होंने सच बोल के पाकिस्तान को ठीक कर, अपने मुल्क को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा मैं जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं करता, जाती इंतकाम नहीं लूंगा। हाँ, जिसने कोई जुल्म किया है अदालत जाने और कानून, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन सच बोलेंगे तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। ये जो इस तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर, हालांकि उनको हम वज़ीर आज़म हमारा उसूली मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया। 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे, क्या हम सच पे आएंगे, क्या हम सच बोलेंगे, क्या हम सच बोलेंगे। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हमें आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपारा बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। He is a political prisoner. He is a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to him in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी।
یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے احترام کا رشتہ ہے, لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا. اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے, سچ نہیں بولیں گے, ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے. ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں, غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں, آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا, اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جناح کا ساتھی تھا, جیل کاٹی, پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی, وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے, میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ضیاء ہوا الحق تھا, صاحب کی 13 منٹ ہو گئے. ضیاء الحق صاحب شورا میں بھی وہ تھے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی اعجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے, ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا, میرے لیے شکریہ. شکریہ. 15 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کھولے محمد علی صاحب, وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہے جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہے. ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے, اتنا ہی دکھ ہمیں جنرل سرفراز کی شہادت کا ہے, اور اتنا ہی دکھ ہمیں ثانی باول جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سل میں پڑا ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. پاکستان شکریہ. 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 وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی, وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ, آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا. تو میں DGI SPR صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ورنہ یہی ہوتا رہے گا. کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, پنڈی ضرور جائیں, سری پائے کھانے جائیں,